جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا مقصود ہے۔ آج کل ایک گانا، ایک سانگ بہت زیادہ چل رہا ہے جسے مسلمان مرد و عورت بہت زیادہ سن رہے ہیں اپنی لا علمی کی بنا پر، جس کے ایک شعر میں جملہ کفریہ موجود ہے۔ اس کے کچھ اشعار میں ذکر کرتا ہوں۔ اس کے اشعار یوں ہیں کہ زندگی کی راہ میں مجھ کو یوں چھوڑنے والے، جا تجھے معاف کیا دل کو توڑنے والے، ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا۔ اب اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کی جا رہی ہے، اور یہ جملہ کفریہ ہے۔ لہذا جس شخص نے اس کو دلچسپی کے ساتھ سنا، پڑھا، لکھا یا گایا، ان تمام پر احتیاطاً تجدید ایمان یہ لازم ہے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو احتیاطاً تجدید نکاح بھی لازم ہے، اور مسلمانوں کو ایسے گانے، سانگ سننے سے بچنا چاہیے۔ میں تجدید ایمان کا بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ تجدید ایمان کس طریقے سے ہوگا۔ اس میں جو ہے آپ الفاظ کوئی بھی ادا کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ بھی بنا سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اے اللہ، مجھ سے سابقہ زندگی میں اگر میری زبان سے کوئی جملہ کفریہ نکلا ہو تو میں اس سے بیزاریت کا اظہار کرتا ہوں، اور آئندہ سچی پکی توبہ کرتا ہوں کہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ آپ کوئی بھی الفاظ اپنے بنا سکتے ہیں اس طریقے سے، اور پھر پہلا یا دوسرا کلمہ پڑھ لیں تو یہ تجدید ایمان ہو جائے گا۔ تجدید نکاح کا اس طریقے سے ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قاضی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور دو عاقل بالغ مرد مسلمان، یا ایک مرد اور دو عورتیں عاقل بالغ ہوں، وہ یہ آپ کی جوان اولاد بھی جو ہے گواہ بن سکتی ہے، گھر کے افراد بھی گواہ بن سکتے ہیں، وہ بیٹھ جائیں، اور بیوی یوں کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور شوہر بدلے میں یہ کہے کہ میں نے اپنا نکاح تجھ سے کیا، تو یہ ایک مرتبہ کہنے سے جو ہے نکاح ہو جائے گا۔ اس میں مہر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، احتیاطاً تجدید نکاح میں مہر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یوں احتیاطاً جو ہے یہ تجدید نکاح بھی ہو جائے گا، اور جو ہے تجدید ایمان بھی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقائد کا علم سیکھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔